انسان جس کے اندر روح ایک دفعہ پڑ جاتی ہے، زندہ دنیا میں آ جاتا ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے اور خدا کا فرمان ہے کہ اب وہ جاتا ہے اس وقت جب اس کے جانے کا وقت پورا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے قطعاً کوئی بندہ اس کا روح نہیں نکال سکتا۔ ہر بندہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے دنیا سے واپس کب آنا ہے، واپسی لکھی ہوئی ہے۔ دنیا میں آنا یہ سفر پہ جانا ہے، اور موت کا آنا یہ واپسی ہے۔ بندہ سفر سے واپس آ رہا ہے۔ موت کو ہم وفات کہتے ہیں، مرنے والے کو جو مر گیا متوفا کہتے ہیں۔ وفات، فوتگی، متوفا، اس کے اندر وفا والا مادہ ہے، اور وفا پورے ہونے کو کہتے ہیں۔ جس کی زندگی پوری ہوتی ہے وہی فوت ہوتا ہے، جس کی زندگی پوری ہوتی ہے اسی پر وفات آتی ہے، جس کی زندگی پوری ہوتی ہے وہی متوفا بنتا ہے، چاہے وہ کوئی زندگی چند منٹوں کی لے کے آئے، گھنٹوں کی لے کے آئے، ہفتوں، دنوں، مہینوں، سالوں کی لے کے آئے، لیکن مرتا وہ زندگی کے پورے ہونے پر ہے۔ اب بسا اوقات جب دوسرا بندہ کوئی کسی کو مار دیتا ہے، قاتل بن جاتا ہے، مرنے والا مقتول بن جاتا ہے، تو پھر شریعت کے لحاظ سے قتل کی 5 قسمیں ہیں۔ ان پر جو احکامات جاری ہوتے ہیں تو 5 قسمیں بنائی جاتی ہیں قتل کی، ہر ایک کی الگ الگ شریعت کی طرف سے احکام ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ہے جس کو قتل عمد کہتے ہیں، کہ جان بوجھ کر کوئی بندہ دوسرے کو قتل کرتا ہے، اور کرتا بھی ایسے آلے سے ہے، ایسی چیز سے ہے جس سے عام طور پر بندہ مر جاتا ہے۔ آلہ بھی ایسا استعمال کیا جو عام طور پر اس کے استعمال کرنے سے بندہ مر جاتا ہے، اور کیا بھی عمدن ہے، جان بوجھ کر کے ہے، اس کو مارنے ہی کی نیت سے کیا۔ اب جو بندہ مر گیا تو اس قتل کو قتل عمد کہتے ہیں۔ اس کے حکم کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اس قاتل پر سخت ترین گناہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ قرآن مجید کے اندر ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس بندے کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر کا گناہ ملے گا، جیسے اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ یہ تو آخرت کے لحاظ سے ہے۔ دنیا کے لحاظ سے اس پر قصاص آتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے حکومت اسلامیہ کو کہ اس بندے کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ ہاں، اگر اس کے ورثاء جو مر گیا ہے اس کے اولیاء ورثاء وہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو پھر دیت لے کر کے اس کی جان بچ سکتی ہے، اور اگر ویسے ہی وہ معاف کر دیں تب بھی وہ دنیا کے لحاظ سے اس کو معافی مل سکتی ہے قصاص سے، یعنی اس کے بدلے میں قتل ہونے سے، اور دیت کا مال۔ دیت ایک بندے کی 100 اونٹ ہے۔ 100 اونٹ کہنا آسان ہے، 100 اونٹ کی مالیت، ایک اونٹ کو 3 لاکھ کا بھی لگا لو تو 3 کروڑ بنتا ہے۔ اب یہ ہے میری اور آپ کی جان کی قیمت۔ ایک انگلی کسی کی کاٹ دے تو اس کی دیت 10 اونٹ ہے۔ اب 10 اونٹ کی قیمت لگائیں تو کم از کم 30 لاکھ روپے۔ 30 لاکھ روپے کی ایک انگلی ہے آپ کی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا قیمتی جسم اور جان دیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وفات اور موت ایک حقیقت ہے، اور وہ آتی اس وقت ہے جب بندے کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ جس کو قتل کیا ہے اس نے بھی آج ہی مرنا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی آگے کھڑی تھی، نہیں، اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ اس پر لعنت آنی تھی، خدا تعالیٰ کی طرف سے اس نے گناہ کا ارتکاب کرنا تھا،
اس کو اپنی بد عملی کی سزا ملنی تھی جس کو قاتل کے طور پر ذریعے کے طور پہ استعمال ہو گیا ہے، ورنہ مرنا اس نے پورا تھا، اس کی زندگی پوری ہو چکی تھی، اس نے اس کے آگے جینا نہیں تھا۔ لیکن جو قاتل بنا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار پڑی ہے کہ خدا نے اس کو مارا اس کے ہاتھ سے، مرنا اس نے ویسے ہی تھا، اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کو خدا کے منکر نظر آئیں گے، قیامت کے منکر نظر آئیں گے، لیکن موت کا منکر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ جس کے پاس عقل ہے وہ موت کو مانتا ہے، اور بے عقل ہے وہ بندہ کہ قبر اور موت تو دن میں 20 مرتبہ اس کو یاد کریں اور وہ موت کو 1 مرتبہ بھی یاد نہ کرے، وہ بندہ پاگل ہے۔ اور پھر موت کا نظام ایسا ہے، یہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کی دلیل ہے۔ موت اور حیات کا نظام ایسا ہے کہ جس کے پاس خرد اور عقل ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں میں سے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس کو اپنے ہاتھوں سے کفن دیتا ہے، غسل دیتا ہے، دفن کرتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، میت اٹھاتا ہے، اس کی قبر بناتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو عبرت اور نصیحت نہیں ملتی، تو یہ بڑا بدبخت ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفنا رہا ہے، اس کی قبر دیکھ رہا ہے، اس کا جنازہ اٹھایا ہے، پھر بھی اسے نصیحت نہیں ملتی، تو یہ بڑا بدبخت ہے، بد نصیب ہے یہ۔ بالکل ایسے ہی جس بندے نے اپنی ماں کا جنازہ اپنی ہاتھوں سے اٹھایا، اپنے باپ کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، جن کی گود میں پلا تھا، جنہوں نے اس کے لیے سارے راحت قربان کی تھی، سارے آرام قربان کیے تھے، لوگوں سے کیا کچھ کیا، اپنی زندگی لگا دی، کس لیے لگا رہا ہے؟ کبھی راتوں کو محنت، کبھی دن کو محنت، خون پسینہ بہا رہا ہے، کیوں؟ اولاد کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کے لیے۔ اور وہ اولاد اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھ رہی ہے، کفنا رہی ہے، دفنا رہی ہے، غسل دے رہی ہے، میت اٹھا رہی ہے، قبر بنا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس اولاد کو عبرت نہیں ملتی، نصیحت نہیں ملتی، تو یہ بھی بڑی بد نصیب ہے۔ یاد رکھیے، ان سے مضبوط اور بڑا رشتہ کوئی نہیں۔ ماں باپ پر انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے، ماں باپ سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی بندہ ان کو قبر میں اتار رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو نصیحت نہیں ملتی، پھر بھی اس کو عبرت حاصل نہیں ہوتی، پھر بھی اس کو موت آخرت یاد نہیں آتی، پھر بھی وہ انسان نہیں بنتا، وہ مسلمان نہیں بنتا، اس کو حلال حرام کا پھر بھی فرق نہیں آتا، جائز ناجائز کا پھر بھی فرق نہیں کرتا، پھر بھی اس کے اندر نماز نہیں ہے، سچ نہیں ہے، گناہ چھوڑنا نہیں ہے، تو یہ بڑا بد نصیب ہے، یہ بڑا بدبخت ہے۔ اس پر اور کون سی نصیحت اس کو آ کے کوئی کرے گا؟ اس سے بڑھ کے کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنے ماں باپ یا اپنی اولاد اس کے جنازے اٹھا رہا ہو، پھر بھی وہ نہ سنبھلے، پھر بھی اس کے اندر کا جو مسلمان ہے وہ نہ جاگے، اندر کی انسانیت بیدار نہ ہو، تو یہ انسان پھر اس کا نصیبہ مارا گیا ہے۔ ماں باپ کا بڑا حق ہے، یاد رکھیے۔ اللہ پاک نے اولاد کو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنایا ہے۔ حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذا مات الرجل انقطع عنہ عملہ، جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کے عملوں کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اب وہ کوئی مرنے والا نیک عمل نہیں کر سکتا، وہ تو مر گیا ہے، اب وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تسبیح، درود شریف کوئی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن فرمایا اس کے مرنے کے بعد بھی، مٹی میں مل جانے کے بعد بھی، قبر میں چلے جانے کے بعد بھی، مٹی ہو جانے کے بعد بھی، اللہ نے اس کے بینک میں، یعنی اللہ کی بینک میں اس کا اکاؤنٹ نیکیاں جمع کرانے کا اب بھی اللہ نے کھلا رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اذا مات الرجل انقطع عنہ عملہ الا بثلاث،
3 طریقے ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کی نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہتی ہیں۔ وہ کون سے؟ فرمایا نمبر 1 صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا نیک عمل اپنی زندگی میں کر گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس نیکی سے، اس نیک عمل سے، اس نیکی سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو رہا ہے، چاہے وہ راستے کا مسئلہ ہے، چاہے وہ مسجد کا ہے، مدرسے کا ہے، چاہے وہ کوئی پانی کا ہے، چاہے وہ کوئی ہسپتال کا ہے، یعنی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی کوئی صورت بنا گیا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ مر گیا، مٹی ہو گیا، اس کو اپنے پرائے سارے بھول جائیں گے، اس کی قبر کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا نامہ اعمال کھلا ہوگا اور اس میں نیکیاں درج ہو رہی ہوں۔ اور دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، یا کوئی علمی سلسلہ ایسا بنا گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس علم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ تو مر گیا لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، میرا کوئی عزیز فوت ہو گیا، میرا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، میں نے قرآن مجید کا ایک نسخہ 400 500 200 250 روپے کا لیا اور قاری صاحب کے پاس چلا گیا اور قاری صاحب کو کہا کہ جو بچہ حفظ کر رہا ہے یہ قرآن مجید کا نسخہ اس کو دے دیجئے، یہ اسی بچہ اسی قرآن پہ حفظ کرے۔ اب وہ بچہ اس قرآن کو پڑھتا رہا، 2-3 سال لگائے، وہ حافظ بن گیا، پھر وہ زندگی بھر قرآن پڑھے گا، وہ آگے پڑھائے گا، پھر اس کے پڑھائے ہوئے آگے پڑھائیں گے، پھر اس کے پڑھے ہوئے اور آگے پڑھائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ اس نے لگایا تو 200-300 روپیہ تھا لیکن علم کا سلسلہ ایسا جاری کر دیا کہ یہ مر گیا، مٹی ہو گیا، مگر اس کا نامہ اعمال میں نیکیاں اب بھی لکھی جا رہی ہیں۔ یہ ایک آسان سا سلسلہ ہے اپنے لیے آخرت بنانے کا۔ اور تیسرا اور آخری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ مر جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، لیکن فرمایا او ولد صالح یدعو له، یا اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، یہ اس کے لیے صدقہ جاری ہوتا ہے، مستقل اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں، ہم نے نماز پڑھی ہے، ہمارے والد، ماں باپ، دادا، پردادا، 7 نسلوں تک جو بھی فوت ہو گئے ہیں صاحب ایمان دنیا سے چلے گئے ایمان کے ساتھ۔ اب ہم نے نماز پڑھی، ہمیں شاید ان کا خیال بھی نہ آیا ہو نماز پڑھتے ہوئے، لیکن ہم نے سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا ہم نے پڑھی، پھر ہم نے سلام پھیرا۔ جب یہ دعا کی ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ولد صالح یدعو له، ایسی نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ اب یہ دعا ہم نے کی اور باوضو کی، مسجد میں کی، نماز کی حالت میں کی، تشہد کی حالت میں کی، ساری نماز کا پورا جو عمل کیا ہم نے تکبیر تحریمہ سے لے کر کے رکوع، سجدہ، قیام، قرات، اس کے آخر میں کریم اور مکھن یہ نکالا کہ ہم نے کہا اے پروردگار مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گئے ان سب کو بخش دے۔ ہم نے یہ دعا کی، پھر ہم نے سلام پھیرا۔ تو نیک اولاد نیک عمل کرنے والی ہوتی ہے۔ نماز سب سے بڑا نیک عمل ہے، جس کے بچے نمازی بن جائیں۔ یاد رکھیے جو اولاد کی تربیت نماز کی کر جائے وہ اپنے لیے بینک کا اکاؤنٹ کھلوا جاتا ہے کہ وہ مر جائے کہیں چلا جائے لیکن اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے قریب ایک باغ تھا، وہ خریدا، وہ وقف کر دیا مسجد کے لیے اور مدینے کے غریبوں کے لیے۔ مدینے کے غریبوں کے لیے وہ باغ، وہ جگہ وقف کر دی کہ اس کی جو آمدنی ہو وہ کچھ مسجد پہ لگائی جائے اور کچھ غریبوں پہ لگائی جائے۔ 1443 سال گزرے آج تک، 1443 سال۔
آج بھی وہاں وہ باغ تو نہیں ہے لیکن وہاں اب پلازا بنا ہوا ہے، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، وہ رینٹ پہ چلتی ہے، کرائے پہ چلتی ہے۔ آج بھی بینک کے اندر مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی کے نام سے اکاؤنٹ ہے، جتنے اس کے رینٹ اور پیسے آتے ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، اس میں سے آدھے مسجد نبوی پر خرچ ہوتے ہیں اور آدھے آج بھی مدینہ کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ ہوتے ہیں۔ تو بتائیے، اندازہ لگائیے ذرا کہ ایک بندہ آج سے 1443 سال پہلے ایک عمل کرتا ہے اور مسلسل وہ صدقہ آج بھی چل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہیں اپنے آپ کو اور موت کے لیے تیار کرنے کی اور اپنی نیکیوں کا ایسا سلسلہ بنانے کی کہ مرنے کے بعد بھی ہم مریں نہ۔ یہ مرنا ہم بظاہر دنیا سے جانا ہے، ورنہ انتقال کہتے ہیں اس کو۔ اس لیے اپنے لیے ایسا اکاؤنٹ کھلوانا جس سے نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں داخل اور درج ہوتی رہیں بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ نیک اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔